السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، چند دنوں میں ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اس آخری عشرہ کی ایک اہم عبادت اعتکاف کرنا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے اور تقرب الہی کا عظیم ترین کام ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اعتکاف کے بعض اہم احکام و مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں جس کے معنی رکنے، ٹھہرنے اور کسی چیز کو لازم پکڑنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں تقرب الہی کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت تک کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ اعتکاف مردوں اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف سنت ہے، الا یہ کہ کوئی نظر مان کر اپنے اوپر واجب کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، کہ تم میں سے جسے اعتکاف کرنا پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اعتکاف یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لہذا ایک مسلمان حریص ہو اعتکاف کا، اگر اس کے پاس وقت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرے اور خود کو دنیاوی مشاغل سے خالی کر کے کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے
اور 10 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ بنیادی طور پر اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت متعین نہیں ہے۔ جس وقت اور جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، البتہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف افضل اور تاکیدی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت برتی ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے روایات ذکر کی گئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے دور جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سال کے کسی بھی وقت میں 1 دن 1 رات یا چند دنوں کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ سال کے تمام ایام میں مسنون ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 میں افضل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری 10 میں زیادہ مؤکد ہے۔ اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، بلکہ مسجد کا ہونا یہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی جماع نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط لگائی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ بندے مسلم جہاں پر اعتکاف کرے وہ جگہ مسجد ہو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مجھے وہ جگہ دکھلائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں نماز با جماعت ہوتی ہو، البتہ جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں افضل ہے، تاکہ اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جو جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ضرور نکلے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے، لہذا عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کر سکتی ہے، جیسا کہ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ لیکن عورتوں کی بھی جائے اعتکاف مسجد ہی ہے، نہ کہ ان کا گھر۔ عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحابیہ کے تعلق سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہو، لہذا عورتوں کے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے۔ لیکن عورت جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہو
اگر وہاں اس کے لیے الگ سے باپردہ طریقے سے انتظام ہو، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہ ہو اور وہاں مرد و زن کا کوئی اختلاط نہ ہو، تبھی اعتکاف کرے۔ اور اگر مثال کے طور پہ اس مسجد میں اس کی عزت کو خطرہ ہو، یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، یا پردے کا مکمل انتظام نہ ہو، یا اس طرح کی دوسری خرابیاں ہوں، یا اس عورت کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس کے بچے ضائع ہو رہے ہوں، یا شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت اعتکاف نہ کرے۔ اس کے بعد اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ مسجدوں میں اعتکاف کرنا عبادت ہے۔ جس طرح ہر عبادت کی درستگی کے لیے کچھ شرائط ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی 7 شرطیں ہیں، اور جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی بندے مسلم کا اعتکاف صحیح ہوگا، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو بندے مسلم کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ پہلی شرط اسلام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، کیونکہ کافر کے تمام تر اعمال باطل ہیں۔ دوسری شرط عقل ہے، اور عقل کی ضد جنون ہے۔ چنانچہ عقل سے محروم دیوانے شخص کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ فقدان عقل کی وجہ سے شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ تیسری شرط تمییز ہے۔ اس کی ضد صغر سنی ہے اور اس کی حد 7 سال ہے۔ چنانچہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن اگر بچہ 7 سال کا یا اس سے زیادہ کا ہو تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے اور اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ چوتھی شرط نیت ہے۔ نیت کے بغیر اعتکاف یا کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والا دل میں یہ نیت کرے اپنے اعتکاف کے آغاز سے پہلے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اعتکاف کی عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ 5ویں شرط جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا، یعنی بندے مسلم وہاں پر اعتکاف کرے جہاں پہ نماز با جماعت ہوتی ہو، خواہ مرد اعتکاف کر رہا ہو یا یہ کہ عورت اعتکاف کر رہی ہو۔ اگر کوئی اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف کر لے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ 6ٹھی شرط بڑی ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جیسے حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کا رکن کیا ہے؟ اعتکاف کا بنیادی رکن مسجد میں ٹھہرنا اور اسے لازم پکڑنا ہے، بلکہ یہی اعتکاف کی حقیقت اور ماہیت ہے۔ اس کے بغیر اعتکاف کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نیت کر لے اور بار بار مسجد سے باہر جائے، باہر گھومے، تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں۔ یہ مسجد میں ٹھہرنا اور اسے لازم پکڑنا، یہ اعتکاف کا رکن ہے۔ اب اس کے بعد اعتکاف کی جگہ پہ، یعنی جائے اعتکاف میں داخل ہونے اور نکلنے کا وقت کیا ہے؟ یعنی جو آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ مسجد میں کب داخل ہوگا اور وہاں سے اعتکاف اس کا کب ختم ہوگا، کب نکلے گا؟ تو اس سلسلے میں جائے اعتکاف میں داخل ہونے کے سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے۔ 20ویں رمضان کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔
اور 21ویں کی فجر سے اپنے خیمہ میں علیحدگی اختیار کر لے اور عبادت میں مشغول ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر کے اس میں داخل ہو جاتے۔ تو 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور 21ویں رمضان کو فجر کی نماز ادا کر کے جو جگہ اپنے لیے خاص کیا ہے اس میں داخل ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اور جب عید کا چاند طلوع ہو جائے تو اب رمضان ختم ہو گیا، اب وہ اپنی جائے اعتکاف سے نکل جائے۔ 9ویں چیز اعتکاف کو باطل کر دینے والے امور، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ارتکاب سے بندے مسلم کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز بلا کسی ضرورت کے عمدن مسجد سے پورے جسم کے ساتھ باہر نکل جانا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ اگر اعتکاف کرنے والا انسانی ضروریات کے علاوہ مثلا خرید و فروخت یا کسی سے ملاقات یا اپنے کسی دنیاوی کام یا سیر و سیاحت کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهِ کہ اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے الا یہ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسانی ضروریات کے تحت مسجد سے نکلے مثلا پیشاب و پاخانہ کے لیے یا یہ کہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے، بشرطے کہ مسجد میں میسر نہ ہو۔ اگر مسجد میں یعنی لیٹرنگ وغیرہ نہیں بنی ہوئی ہے یا غسل کے لیے جگہ نہیں ہے یا مسجد میں پانی کا انتظام نہیں ہے جس سے وضو کرے، تو وہ مسجد سے نکل کر کے باہر اپنی اس ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے، فوراً واپس آ جائے۔ یا یہ کہ جیسے گھر پہ کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو خاموشی سے گھر پہ جائے، کھا کر کے واپس آ جائے۔ یا اسی طریقے سے جمعہ کے لیے نکلے، اگر ایسی مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے جس میں جماعت تو ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو ان امور سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتکف کے مسجد سے نکلنے کے 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا انسانی ضروریات کے تحت مسجد سے نکلے، مثلا پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اس طرح کے امور کے لیے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں میسر نہ ہو تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ غیر واجب نیکی کے لیے مسجد سے نکلے، مثلا کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں حاضری کے لیے، تو یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کے لیے جائز نہیں کہ مسجد سے نکل کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے یا یہ کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جائے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اعتکاف کے منافی امور کے لیے مسجد سے نکلنا، مثلا کوئی آدمی مسجد سے نکلے خرید و فروخت کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے یا دوستوں سے ملاقات کے لیے، تو یہ امور جائز نہیں ہے بلکہ ان سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا کسی نے ارتکاب کیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز
جس سے دوسری چیز جس سے بندے مسلم کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی جمع نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر معتکف اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہے، اب وہ اپنا اعتکاف نئے سرے سے شروع کرے۔ اسی طرح اگر معتکف شہوت کے ساتھ بیوی سے بغلگیر ہو اور منی کا خروج ہو جائے تو اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن بغیر شہوت کے بیوی کو چھونے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے منی کا خارج کرنا ہے۔ کسی شخص نے اعتکاف کی حالت میں گندی تصویروں کو دیکھا، یا یہ کہ اس نے مشت زنی کی اور یہ کہ منی خارج ہو گئی، کسی بھی طریقے سے اس نے شہوت کے ساتھ اپنی منی کو خارج کر دیا تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سویا ہوا ہے اور خواب میں نیند میں اسے احتلام ہو جائے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز نشہ کرنا۔ اگر معتکف کسی نشہ آور چیز کا استعمال کر لے تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو۔ آیت کریمہ میں اللہ نے نشہ کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد کے قریب نہ جایا جائے، اور اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، لہذا نشہ آور کا اعتکاف باطل ہے کیونکہ اسے مسجد میں جانا منع ہے، اور اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز حیض و نفاس کا خون آ جانا۔ اگر عورت نے اعتکاف کر رکھا ہو مسجد میں اور اسے حیض و نفاس کا خون آ جائے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ لیکن اگر عورت استحاضہ سے دوچار ہو جائے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، بلکہ استحاضہ والی عورت پاک عورتوں کے حکم میں ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اعتکاف بھی کرے گی۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک نے جو کہ استحاضہ کی حالت میں تھیں اعتکاف کیا، وہ سرخی اور زردی یعنی خون استحاضہ دیکھتی تھیں، اکثر ہم کوئی برتن ان کے نیچے رکھ دیتی اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھیں۔ چھٹی چیز جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے اعتکاف کی نیت ختم کر دینا۔ جس آدمی نے اعتکاف کی نیت کو توڑ دیا، ختم کر دیا، اس سے اعتکاف باطل ہو گیا۔ ساتویں چیز مرتد ہو جانا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام سے پھر گیا اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ یہ جو 7 امور ہیں ان کے ارتکاب سے بندے مسلم کے اعتکاف کے باطل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تبھی بندے مسلم کا اعتکاف باطل ہوگا، اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو بندے مسلم کا اعتکاف باطل نہ ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو مسئلہ معلوم ہو، یعنی وہ اس بات کو جانتا ہو کہ اگر یہ چیز یہ عمل کرے گا یہ گناہ کا کام تو اس کا
اعتکاف باطل ہو جائے گا، تو اس سے اس کا اعتکاف باطل ہوگا۔ اور اگر اسے معلوم نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اعتکاف کی حالت میں یہ چیز منع ہے اور اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا، اس کو اس کا علم نہیں تھا، تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جب وہ اس کام کا ارتکاب کر رہا تھا جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے تو اسے یاد رہا ہو، یعنی اگر وہ بھول کی وجہ سے مبطلات اعتکاف میں سے کسی امر کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ تیسری شرط معتکف با اختیار ہو اور اپنے ارادے سے وہ کام کرے، وہ کام اس نے اپنے ارادے سے کیا، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا، تب اعتکاف باطل ہوگا۔ لیکن اگر زبردستی جبرن اور قہرن مجبور کر کے اس سے یہ کام کرایا گیا تو پھر اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 11ویں چیز ہے بحالت اعتکاف ممنوع امور۔ وہ کون سے امور ہیں جو اعتکاف کی حالت میں منع ہے، جس سے ایک اعتکاف کرنے والے کو پرہیز کرنا چاہیے؟ پہلی چیز اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت، کاروبار یا لین دین وغیرہ کرنا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں بندے مسلم مسجد میں خرید و فروخت کرے، لین دین کرے، کاروباری امور کے تعلق سے گفتگو کرے، یا یہ کہ انٹرنیٹ یا موبائل کے ذریعے سے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آن لائن تجارت کرے، تو ان امور کے ارتکاب سے بندے مسلم کے اعتکاف سے فرق پڑتا ہے، اور یہ کہ اعتکاف کی حالت میں یہ امور بندے مسلم کے لیے منع ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، اولاً تو مسجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں کاروبار یا لین دین کیا جائے، دوسرے یہ کام اعتکاف کے اصل مقصود کے خلاف ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے مسلم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اس مقصد کے لیے بندے مسلم اعتکاف کرتا ہے۔ لیکن اگر وہاں بیٹھ کر کے کاروبار کرے، لین دین کرے، تو پھر یہ چیز اعتکاف کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ دوسری چیز جس سے معتکف کو بچنا چاہیے وہ لغو اور فضول گفتگو میں مشغول ہونا ہے، فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ اور آپ خود اس بات پہ غور کریں کہ بندے مسلم کو لغو، فضول اور لا یعنی کاموں اور باتوں سے ہمہ وقت پرہیز کا حکم دیا گیا ہے، تو بحالت اعتکاف فضول باتوں میں مشغول ہونا اور نشستیں لگا کر دوستوں کے ساتھ دنیاوی گفتگو اور ہنسی مذاق کرنا کس قدر سنگین اور مقصد اعتکاف کے منافی ہے۔ ان حرکات سے محض اعتکاف بے مقصد نہیں ہوتا بلکہ مساجد کا احترام بھی پامال ہوتا ہے۔ یعنی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں لغو باتوں، فضول کاموں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہونا یہ تو اعتکاف کے مقصد کے بھی خلاف ہے اور یہ کہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اس سے مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل نہیں بولنا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ آدمی حسب ضروریات جائز بات چیت کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اعتکاف کی حالت میں منع ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہ تو ہمہ وقت منع ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بالخصوص اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اعتکاف کی حالت میں بندے مسلم جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، بہتان تراشی کرے، بغض و عداوت اور تکبر میں مشغول ہو، ان ساری چیزوں سے ایک معتکف کو بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز جس سے اعتکاف کرنے والے کو بچنا چاہیے، مریض کی عیادت کے لیے جانا یا جنازے میں شرکت کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں السنت علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة
ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه۔ معتکف کے لیے سنت ہے کہ وہ نہ تو مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ تو کسی کے جنازے میں شریک ہو، اور نہ ہی اپنی بیوی کو چھوئے یعنی شہوت کے ساتھ، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے الا یہ کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں معتکف مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے، البتہ راہ گزرتے ہوئے خیریت پوچھ سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر مسجد میں لیٹرین نہیں ہے یا یہ کہ اس کے گھر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو اس کے لیے درست ہے کہ قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جائے اور ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر پہ جائے اور کھانا کھا کے خاموشی کے ساتھ چپکے سے واپس آ جائے فوری طور پہ۔ اب اس راستے میں کوئی بیمار آدمی مل گیا تو اس سے خیریت پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ بالقصد اسی کی بیمار کی عیادت کے لیے جائے یہ اعتکاف کی حالت میں درست نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے بعض احکام و مسائل تھے، لہذا ہر وہ بندے مسلم جو اس آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اعتکاف سے پہلے اس کے احکام و مسائل کو سیکھے تاکہ علم و بصیرت کے ساتھ اعتکاف جیسی اہم عبادت کو انجام دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکام و مسائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔